شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج آپ جب یہ سلسلہ دیکھیں گے تو اس کا ایک نیا لک، ایک نیا انداز آپ کو انشاءاللہ اچھا بھی لگے گا، اور انشاءاللہ آج موضوع بھی بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا ہے، کیونکہ موضوع ہے ایک بڑی عشق بری داستان ہے، ایک بڑا ہی خوبصورت سفر ہے. میں اور آپ جب مکے سے مدینے جاتے ہیں تو یقیناً دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. مدینہ قریب آنے لگتا ہے تو ذوق مدینہ، شوق مدینہ بڑھتا ہے. مگر ایک سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا تھا، اور وہ سفر بڑے دکھ کے عالم میں کیا تھا، وہ سفر بڑی تکلیف کے عالم میں کیا تھا. وہ سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو چھوڑنا تھا کہ جو جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ تھی. میرے آقا کی زندگی کا بہت سارا وقت وہاں گزرا تھا، اسلام وہاں سے پھیلا تھا، کعبہ وہاں تھا. یقیناً میری مراد مکہ مکرمہ ہے. اب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانا ہے، اور گویا دشمنوں سے بچ کر جانا ہے. ایک خوف کی فضا ہے، اور مدینہ ایک نیا ڈیسٹینیشن ہے، ایک نیا مقام ہے. تو آج کے سلسلے میں بات ہوگی ہجرت مدینہ کی، اس مبارک سفر کی. یاد رہے ہم عالم تیرا پروانہ سلسلے میں ایک ترتیب وار نبی پاک کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. یعنی پہلے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہم نے جانے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کیا واقعات ہوئے ہم نے اس پر مدنی پھول حاصل کیے. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت کے بعد جو بچپن کے واقعات تھے وہ ہم نے جانے. اس کے بعد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات، پہلی وحی کے معاملات، اور اس کے بعد سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دی اور ہجرت حبشہ ہوا اس کو ہم نے ڈسکس کیا. یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اس دور میں آ گئے ہیں کہ اب مدینے میں دعوت اسلام گویا پہنچنا شروع ہو گئی ہے، اور اب مدینے کا سفر ہونا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ مختلف زبانیں بولنے والے مبلغین بھی ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پھیلا، بگننگ کیسے ہوئی، اسٹارٹ کیسے ہوا. انصار جو مدینے میں لوگ رہتے تھے وہ گو بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مگر یہودیوں سے ان کا میل جول تھا، اور اس بنا پر وہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک جو کہ آخری نبی ہے ان کا ظہور ہونے والا ہے. اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کو کہا کرتے تھے، اور انصار کے دو قبیلے بڑے مشہور ہیں، اوس و خزرج. ان کو یہ کہا کرتے تھے بلکہ دھمکیاں دیتے تھے کہ جب آخری نبی کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور تم لوگوں کو نیست و نابود کر دیں گے. تو گویا اب آخری نبی کی آمد کا انتظار جو ہے وہ انصار کو بھی ہے اور مدینے میں رہنے والے یہودیوں کو بھی تھا. 11 سن نبوی، ناظرین یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی سلسلوں میں بتایا ہے کہ ایک خوبصورت کیلنڈر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد جو سال کاؤنٹ کیے جاتے ہیں وہ سن نبوی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہجرت حبشہ کی جب بات کی تھی، یا جب ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی بات کی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 سن نبوی، 6 سن نبوی کا واقعہ ہے. تو یہ اب چلتے چلتے 11 سن نبوی تک پہنچ گئے ہیں. یعنی اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے 51 سال، کیونکہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور اب 11 سن نبوی تک ہم پہنچے ہیں. تو 11 سن نبوی میں حج کا معمول تھا، اور
آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منا تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر انہیں اسلام کی دعوت پیش کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منا میں عقبہ یعنی ایک گھاٹی کے پاس جہاں آج مسجد عقبہ نشانی کے طور پر موجود ہے وہاں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آئے. یہ مدینے سے آئے تھے, یاد رہے. نبی پاک نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا اور انہیں قرآن پاک کی چند آیات سنائیں, اسلام کی دعوت پیش کی. وہ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کہنے لگے یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں باتیں کرتے تھے, اور یقیناً یہ وہی ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہودی اسلام قبول کر لیں کیوں نہ ہم پہل کریں اور ہم اسلام قبول کر لیں. تو وہ سب ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور مدینے جا کر اپنے رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی. تو گویا 6 مسلمان پہلی بار 11 سن نبوی میں جو مدینے شریف سے آئے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے نام کیا تھے؟ حضرت عقبہ بن عامر, حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ, حضرت عوف بن حارث, حضرت رافع بن مالک, حضرت قطبہ بن عامر, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا سال آیا, یہ اب 12 سن نبوی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایسا آپ کو کوشش یہ کر رہے کہ ایک ایک سال کی ایک ایک جو ترتیب وار ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے. اب 12واں سال آ گیا. اب 12 لوگ آئے مدینے سے اور مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر, کیونکہ اعلان تو اسلام کی بات کرنا بڑا مشکل تھا, چھپ کر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور اب ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑی پیاری درخواست کی کہ حضور ہمارے ساتھ کسی ایک صحابی کو بھیج دیجئے کہ جو ہمارے ساتھ مدینے چلے اور وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کریں. تو سبحان اللہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو یہ سعادت ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مدینے شریف انہیں اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا. تو آج بھی علماء کہتے ہیں کہ جو مدینے میں اسلام پھیلا, مدینے میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوشخبریاں آنا شروع ہوئیں, بلکہ یہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج مدینہ پاک میں جو رونقیں ہیں, جو برکتیں ہیں, یقیناً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف قدم رنجہ فرمانے کی برکت سے ہیں. مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. گویا یہ پہلے مبلغ اسلام تھے جو مکے سے مدینے ان صحابہ کے ساتھ گئے. اور سبحان اللہ, اب جب حضرت مصعب بن عمیر مدینے پہنچے تو گویا برکتیں آنا شروع ہو گئیں اور رونقیں آنا شروع ہو گئیں. اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا. سبحان اللہ. اب 13 سن نبوی آ گیا ناظرین. ٹھیک ہے, پھر حج کا موقع آیا. اب حضرت مصعب بن عمیر چونکہ جا چکے تھے تو اب 72 لوگ آئے, یعنی پہلی باری میں 6, دوسری باری میں 12 اور تیسری باری میں 72. تیسری بار 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس کو یعنی اب یہ 13 سن نبوی ہے. اب ناظرین وہاں مدینہ شریف سے بڑی اچھی نیوز آ رہی تھی. وہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ حضور مکے میں آپ کے لیے بڑی مشکلات ہیں, آپ مدینے تشریف لے آئیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ مکے شریف پہ بڑی تکلیف ہے, صحابہ کرام کو مارا جا رہا ہے. ناظرین پچھلے سلسلوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بڑی تکلیفیں تھیں, بہت تکلیفیں دی گئی صحابہ کرام کو, ظلم و جفا کی آندھیاں چلائی گئیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ ہجرت کا سفر کیا جائے, اور صحابہ کرام علیہ رضوان رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے. نبی پاک کو ابھی حکم نہیں ملا تھا مدینے جانے کا. میرے آقا مکے میں ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہیں. ناظرین اب ہجرت مدینہ کا وہ خاص وقت آیا چاہتا ہے اور آج ہم نے آپ کو اسی سفر کی داستان سنانی ہے. یاد رہے کہ مدری چینل پر ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا ہجرت رسول اللہ کی. یہ بڑا کمال کا سلسلہ تھا. میری بھی بڑی تمنا تھی کہ اس راستے کو, ان مقامات کو تلاش کیا جائے کہ جہاں جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا اور پڑاؤ کیا. الحمدللہ ان میں سے کئی جگہوں پر جانے کا شرف ملا. ہم نے پروگرام بھی ریکارڈ کیا. ہم آج آپ کو کچھ مقامات بھی بتائیں گے. ہو سکتا ہے آج یہ پورا سلسلہ ہجرت مدینہ کا پورا واقعہ ہم بیان نہ کر سکیں, تو اس کو کنٹینیو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کریں گے. مختلف زبانوں میں بھی بات کریں گے, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور آپ کو کچھ مقامات بھی دکھائیں گے. ہمارے ساتھ راشد مدنی موجود ہیں. راشد بھائی, ہجرت مدینہ ایک تاریخی سفر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے, ایک شاندار باب کی ابتدا بھی ہے. ایک طرف اسلام کی دعوت تو شروع ہو چکی ہے مگر کھل کر کام نہیں کرنے دیا جا رہا, بڑی تکلیفیں ہیں, اور جب نبی پاک مدینہ شریف جاتے ہیں تو گویا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجرت مدینہ کا جو ذکر ہے
تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک اہم چیپٹر ملتا ہے جو مکی اور مدنی زندگی کے درمیان کا ایک اہم واقعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا بیان ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ دیر میں سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 40 ہے انشاءاللہ اس کو میں بیان کر کے اس کے تحت کچھ مدنی پھول ذکر کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ اب ہجرت کی کئی حکمتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا تو کئی حکمتیں اس میں ہوں گی۔ ایک حکمت امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب اللدنیہ میں جو ذکر کی، اور امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح زرقانی میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم فرمایا کہ مکے میں اب مسلمانوں کے لیے وقت گزارنا، عبادت کرنا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا یہ مشکل ہو گیا ہے، کفار کا اتنا نرغہ ہے اور کفار اتنے ظلم و ستم پر اترے ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکۃ المکرمہ بڑی فضیلت کا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شہر کو نسبت ہے اور بڑی برکتوں کا حامل ہے، خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ کا گوشہ گوشہ ہی زیارت گاہ ہے، تو یہاں سے نکل کر پھر ہجرت کا اگر حکم ہونا تھا تو بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ وہ بھی انبیاء کے وارد ہونے کی اور وحی کے نزول کی جگہ ہے، مبارک مقام ہے۔ مدینے کی طرف جو پہلے یثرب تھا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکت سے مدینہ بنا اور مدینہ منورہ بنا، نور والا شہر بنا۔ اچھا یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بریک کروں گا، بڑا پیارا ہی موضوع لے کر چل رہے ہیں اور کوسچن مارک گویا کریٹ کر دیا کہ مکہ اتنا مبارک شہر، اس کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا لفظ آپ نے یثرب کہا تو ناظرین مدینہ شریف آج تو اس کی مٹی میں بھی شفا ہے، اس کی ہواؤں میں بھی شفا ہے، مگر اس وقت وہاں بلائیں، آفتیں، بیماریاں تھیں اور ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جی آگے کنٹینیو کریں۔ حالانکہ مکۃ المکرمہ کے بعد دیکھا جائے تو برکت والا وہ مقام تھا، مسجد اقصی اور بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، لیکن مدینے کی طرف جو یثرب تھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وباؤں والا علاقہ تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے تھے کہ اس شہر کی مٹی بھی شفا کا سبب بننی تھی۔ امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رب کی حکمت، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت یہ تھی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عزت اور رفعت ملی ہے تو کسی چیز کے ساتھ حضور کو عزت نہ ملے بلکہ حضور کی وجہ سے کسی کو عزت اور شرف ملے، کہ مکۃ المکرمہ ہی میں اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری ظاہری زندگی گزارتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی برکت والا شہر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے انبیاء کی یہاں نسبتیں موجود ہیں جی، اور اگر بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم ہوتا تو وہاں بھی پچھلے انبیاء کی یادگار اور برکات موجود ہیں۔ تو مدینہ منورہ کا انتخاب ہوا اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس زمین کو شرف حاصل۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ بڑی پیاری بات ہے ناظرین کہ اس جگہ کو چوز کیا گیا جس کا نام دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ علماء نے اس پر بھی بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک کی ولادت یہ پیر والے دن کیوں ہوئی؟ سب سے افضل دن تو جمعہ ہے، جمعے کو سردار کہا گیا ہفتے کا، تمام دنوں کا، اور نبی پاک تو ساری مخلوق سے سب سے بڑھ کر ہیں، تو اس مبارک دن ولادت ہوتی اور نبی پاک کا مزار انور بھی مکہ جیسے مبارک شہر میں ہوتا، تو علماء نے وہی والی بات کی کہ اگر جمعے کو ولادت ہوتی تو کوئی کہتا جمعہ تو پہلے ہی برکت والا تھا۔ اچھا مکے میں اگر مزار شریف ہوتا اور نبی پاک وہیں قیام فرماتے تو وہی والی بات کہ مکہ تو پہلے ہی افضل تھا۔ ایک ایسی بستی جس کو کوئی جانتا نہ تھا، مگر اب وہاں صرف سفر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینی ہے۔ اب مدینے کو وہ مقام اس وقت دنیا میں حاصل ہے کہ ساری دنیا میں یہ مقام کسی اور شہر کو حاصل نہیں، بلکہ یہاں بھی ایک اور خوبصورت بات کی کہ مدینے شریف میں بظاہر دیکھیں نہ کوئی جھرنا ہے، نہ کوئی آبشاریں ہیں، نہ کوئی بہت گرینری ہے، نہ وہاں کا کلائمیٹ ایسا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی علماء نے کہا کہ نبی پاک کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی، تو پیارے آقا کا مسکن تو دنیا کے بظاہر خوبصورت ترین مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ بھائی بادشاہ ایک ملک کا ہوتا ہے، وہ اپنا محل وہاں بناتا ہے جہاں سب سے خوبصورت مقام اس محل کا ہو، تو رب نے ساری کائنات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی، تو مدینہ شریف جو مسکن بنایا وہاں بظاہر تو دنیاوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، علماء نے یہ بھی بڑا پیارا جواب دیا کہ بندہ وہاں مدینے جائے نا تو کوئی یہ نہ کہے چلو یار آبشار بھی دیکھ لیں گے، بہت گرینری ہے وہ بھی دیکھیں گے، ذرا موسم اچھا ہے اس کے مزے بھی لے لیں گے اور روضہ رسول پہ حاضری بھی دے، ضمناً نہ ہو
بلکہ ساری دنیا کے خوبصورت علاقوں میں رہنے والے، جھرنوں والے علاقے میں رہنے والے، میں کہوں امیر اہل سنت کا جو شعر ہے نا کہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا. میں عدنان بھائی کو کہوں گا یہ شعر پڑھیں، لیکن میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں. مجھے جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے. راشد بھائی ایک بار ہم پیرس میں تھے، اچھا نگران شکر اور ہم تھے وہاں، بہت بڑا اجتماع تھا. تو میں یہ نعت بچپن سے سن رہے ہیں. اختر بھائی یہ بہت پرانا کلام ہے، ہم بہت ٹائم سے ہیں. تو میں وہاں گیا، مجھے وہ شعر یاد آ گیا. میں نے کہا تم جو ہے نا پیرس میں بیٹھے ہو اور دنیا پیرس آنے کو ترستی ہے، الحمدللہ نبی پاک کا غلام جو مدینے کے لیے ترستا ہے. تو پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. ماشاءاللہ وہی بات کہ جمعہ کو ولادت نہ ہوئی اور پیر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا شرف عطا فرمایا. اور آج سبحان اللہ عاشقان رسول کے لیے پیر کے دن کی جو اہمیت ہے، سیدی اعلیٰ حضرت بلکہ خوبصورت بات لکھتے ہیں نا، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. دوشنبہ فارسی میں پیر کے لفظ کو کہتے ہیں. اور سبحان اللہ آج بھی اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں دسترخوان لگایا جاتا ہے. اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، ایسی پیاری سنت زندہ کی ہوئی ہے. ہزاروں دعوت اسلامی والے بھی ہیں اور بھی عاشقان رسول ہیں جو پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور پیر کو شرف ملا. ہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی تو پیر بھی مقدس ہو گیا، پیر کا دن بھی مقدس ہو گیا. جی راشد بھائی. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہجرت کے واقعے کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کیا ہے. وہ پورا ڈیٹیل سے آپ واقعہ بیان کریں گے. میں قرآن مجید کے وہ کلمات پہلے پڑھتا ہوں کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ہجرت کا ذکر فرمایا. ہجرت تو کئیوں نے کی، پچھلے انبیاء نے بھی کی، اللہ کے نیک بندوں نے کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت ہے اور آپ کے جو ہجرت میں رفیق ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت سے پہلے ہی مدینہ خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل امین رب کے حکم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہجرت کا جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا تو ساتھ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا یہ بھی حکم پہنچایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ہجرت میں آپ کے رفیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. ایسے پرخطر موقع پر کہ سب دشمن اپنے بھی پرائے ہو گئے، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے کس ہستی کا انتخاب ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اعتماد ہے اور ان کو اتنا شرف بخشا گیا. سورہ توبہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ اگر آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے، لوگوں سے کہا گیا اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں خود اپنے محبوب کی مدد کروں گا. پھر ارشاد فرما اذ اخرجہ الذین کفروا. باجی صاحب یہاں ترجمہ کنز الایمان کی کچھ خوبی میں ذکر کرنا چاہوں گا. لفظی ترجمہ دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ اذ اخرجہ، جب اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا الذین کفروا، ان لوگوں نے جو کفر والے تھے یعنی کافروں نے حضور کو نکالا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور شان رسالت کا ایک پاس رکھنا تھا تو امام اہل سنت نے ایسا شاندار ترجمہ کیا کہ ترجمہ بھی ہو گیا، بات بھی پوری ہو گئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار بھی ہو گیا. کہ یہ ہم کیسے کہہ دیں کہ معاذ اللہ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا، کیونکہ ہجرت کرنے کا حکم تو رب تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، یہ کافر سبب بنے تھے. تو اعلیٰ حضرت اس کا عشق والا ترجمہ کرتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، صرف دو جان یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. غار سے مراد غار ثور ہے.
اذ یقول لصاحبہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں تھے اور جو دشمنان اسلام تھے وہ پیچھا کرتے ہوئے جب غار کے بالکل دہانے پہنچ گئے، بالکل قریب پہنچ گئے، اور کنڈیشن ایسی تھی، اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ اگر وہ نیچے دیکھتے تو ان کی نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑ جاتی، نہیں غار کے منہ پر. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا. اچھا یہاں پر بعضوں کو ہو سکتا ہے یہ وسوسہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اپنی جان کا خوف ہوا ہوگا. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر معالم التنزیل میں ذکر کیا اور مفسرین نے بھی ذکر کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اپنی جان کا خوف ہوتا تو سانپ سے کیوں ڈسواتے اپنے آپ کو، اپنی جان تو وہ قربان کر چکے تھے. ڈر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچنے کا تھا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو ایک بندہ دنیا سے جائے گا، ایک بندے کا قتل ہوگا، لیکن اگر معاذ اللہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو شہید کر دیا گیا تو پورا دین اور پوری امت ہلاک ہو جائے گی. تو جب انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھروسہ دلایا اور ان کو جس کو کہیں حوصلہ دیا. اس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں حکایت فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب سے کہا. اب یہ آیت مبارکہ اتنی ہے کہ اس پہ بیان کرتے چلے جائیں. صاحب سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مقام ہے کہ آپ کا صحابی رسول ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب یعنی صدیق اکبر سے کہا لا تحزن، غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. واہ 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 کیا بات ہے. واقعہ جو غار ثور ہے وہ یقیناً ایک عشق کی ایسی داستان ہے، یعنی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سیرت لکھنا چاہے تو اس واقعے کے بغیر وہ سیرت کمپلیٹ نہیں کر سکے گا. اور شان صدیق اکبر پر کوئی بیان کر رہا ہو تو وہ بھی اس واقعے کو کسی صورت جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ایک ایسا عشق والا سفر تھا، ایک ایسا امتحان تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایسی کامیابی انہیں ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور ہماری امی حضور ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں تشریف فرما ہیں اور تارے آسمان پر بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو کہا حضور کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا خلاصہ ہے کہ ان کی نیکیاں جو ہے جتنے آسمان کے ستارے نا اتنی ہیں. تو اب بیٹی ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ہیں. عرض کرتے حضور پھر میرے بابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی غار ثور والی نیکی جو ہے وہ حضرت عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے، یعنی تمام نیکیاں ایک طرف اور غار ثور والی نیکی ایک طرف. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کے زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو، کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. اللہ اکبر. ہمارے ثور کے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو مناظر دکھائیں گے. اور کیا خوبصورت میرے آقا کی ذات ہے. صدیق اکبر ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت عمر ہوں، مولا علی ہوں، اہل مدینہ ہوں، وہ تو گویا استقبال کے لیے تیار ہیں کہ حضور تشریف لائیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں جانا کیا ہوتا ہے، پھر اسلام کی جو جس کو آپ کہیے کہ ترویج و اشاعت ہوتی ہے، پوری دنیا میں اسلام کا جو ڈنکا بجتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیوں نہ کہیں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانان.
پروانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا. جلوہ جانانا کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. پروانہ پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اور پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا. پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو
ناظرین بہت ہی خوبصورت داستان ہے, بڑا ہی پیارا سفر ہے اور یادگار سفر ہے. بہت کچھ اس سفر کے دوران ہوا, انشاءاللہ بہت کچھ دکھائیں گے بھی, بتائیں گے. مختلف زبانوں والے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ چلتے ہیں ہمارے دیگر مبلغین کی طرف بھی. جی تو اطہر تاریخ زبان سے عرض کر رہا ہوں. میں اپنی زبان پہاڑی زبان عبدالحبیب بھائی کی کوئی عرض کرنا چاہتا. اج جڑا موضوع کیندا گیا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی مدینہ شریف کی طرف, کہ اس دوران حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی امانتاں سونپیاں گئی ایسیاں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینے پہنچے طلع البدر علینا بچیاں پڑھی تو حضور نے استقبال کیتا. کہ نعت خوانی اس کی ظاہر ہونا ثابت ہونا کہ نعت خوانی حضور ہی پسند ہی. اور دوسرا آج سیٹ بہت پیارا پیارا سیٹ ہے, تو اللہ تو سنی حفاظت فرمائے, اللہ سے سارے مدنی چینل نے ساتھ دیتے توفیق عطا فرمائے, اور مدنی چینل نے ہر مجلس کی کاوش اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ضرور, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تو ایک ایسا شاندار کردار ہے اس سفر میں, سبحان اللہ. اور ہم وہی پہنچے ہیں ابھی, کیونکہ سفر کی ابتدا میں یہ ہوا تھا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس سفر کی جو انتہا ہوئی ہے جب مدینے میں داخلہ ہوا ہے تو کس طرح طلع البدر علینا کے نغموں میں ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. یعنی میں نے کہا نا کہ اچھا اس سفر جو ہجرت کا سفر ہے راشد بھائی, اس میں سمجھتا ہوں کہ عشق والے ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارے جو جس کو آپ کہیں کہ عقائد اہل سنت ہیں, ایسے کھول کھول کے ثابت ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جو اپنی جان کو گویا قربان کر دینا اور سانپ سے ڈسوا لینا, اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ کلیریفائی ہوں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, ضرور بتائیں گے, آپ کو ضرور بتائیں گے. جی اگلی کال دیجیے. ماشاء اللہ, عالم تیرا پروانہ, نئے انداز, نئے جگہ پر, نئے لوکیشن پر, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور ماشاءاللہ ہجرت مدینہ کا ذکر ہے, کیا بات ہے. مدینے کی اللہ پاک ہمیں اہل سنت کو, نگران شورا کو, حاجی عبدالحبیب صاحب رکن شورا کو, اور ساری دعوت اسلامی والوں والیوں کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے, اور مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے, اور اسی طرح کے دلچسپ انداز کے ساتھ دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کرتی رہے, لوگوں کی دلچسپیاں بڑھتی رہیں اور دین کو فروغ حاصل ہوتا رہے. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام غلام محمد ہے, میں توفا شریف دے وچوں لیندا پیاں. میکو تہاڈا پروگرام عالم تیرا پروانہ بہت چنگا لگدا. اج میں تواکوں سارے کی نہ سنے ساں. ویندی تاؤں اے پئی ہے بادے سبا مدینے, لکھیاں دا حال چئی ون لیوی سنا مدینے. ویندی تاؤں اے پئی ہے بادے سبا مدینے. آج اس کے پراپر مخارج پتہ چلے ہیں. وہ ظاہر سرائکی ہیں تو وہ بالکل مخارج کے ساتھ پڑھ رہے تھے مدنی منہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام ایمان فاطمہ عطاریہ ہے, میں راول پنڈی سے عرض گزار ہوں. عبدالحبیب بھائی آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی آج تو منچ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. عبدالحبیب بھائی ذرا یہ بتائیے کہ آپ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ یہی تو سوال ہے. اصل میں ہم ایک بلڈنگ کی چھت پہ بیٹھے ہیں. یہ بتا دیتا ہوں, ایڈریس بتاؤں گا تو کراچی والے آ جائیں گے جن کو پھر سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. جی اگلی کال دے دیجیے. میرا نام سبحان اتاری ہے. عالم تیرا پروانہ سلسلہ الگ ہی انداز میں دیکھ کر بہت اچھا لگا. عبدالحبیب صاحب مدینہ منورہ میں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو کلام پڑھا گیا تھا, آپ وہ کلام سنا دے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. میں سمجھ نہیں پایا کون سا کلام جو اچھا استقبال میں انشاءاللہ وہ ہم سلسلے میں آگے تو پڑھیں گے, لیکن 2 کالیں آ گئی ہیں تو عدنان بھائی بھی ساتھ ہیں. اور کیا منظر تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں داخل ہوئے. اور ایک خوبصورت بات شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدینے میں داخلہ ہوا نا, وہ 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا. یعنی نبی پاک کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے, اور مدینے شریف میں داخلہ بھی. اب اس میں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ وہ داخلہ جلوس کی صورت میں ہوا اور نعتوں سے استقبال ہوا. تو 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکالنا, نعتیں پڑھنا, اور اس وقت مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے بجائے جا رہے تھے, نعرے لگائے جا رہے تھے. تو نعرہ لگانا, جلوس نکالنا, نعت پڑھنا, 12 ربیع الاول والے دن کرنا, یہ ہجرت مدینہ میں بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. چلیں مل کر پڑھتے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
سنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ابھی تو داع آپ کو ایک شعر سنایا ہے، مگر جب انشاءاللہ ہم سلسلے میں وہاں تک پہنچ جائیں گے تو اس کلام کے مزید اشعار بھی آپ کو سنائیں گے۔ ہجرت مدینہ ایک بڑا عشق بھرا سفر ہے، اور ہم نے بہت ساری گفتگو کی مدینے کی اہمیت پر، اور سیدنا صدیق اکبر کو یہ مقام حاصل ہوا کہ نبی پاک کے وہ رفیق بنے، اور میرے آقا نے یہ سفر کیا۔ بیسیکلی یہ بھی تکلیف تو تھی نا، اب ذرا پنجابی میں بھی آپ پنجاب، کہ یہ شہر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، اور نبی پاک کے وہ جو تاریخی الفاظ جب مکے سے نکلتے ہوئے شہر مکہ کو دیکھ کر نبی پاک نے فرمایا کہ اے شہر مکہ، اگر مجھے یہاں والے لوگ نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، اور تو میرا پسندیدہ شہر ہے۔ اچھا، یہاں بھی تھوڑی سی لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ افضل شہر نبی پاک کا پسندیدہ شہر کون سا ہے، تسی کی کہو گے؟ اس وقت خیر علماء دا کافی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، مختلف علماء دی اپنی آراء ہیں، لیکن اس گل ہوتے تے سارا دا اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ اقدس قبر انور دا او حصہ جس نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم اقدس مس کر رہا، ٹچ کر رہا، او ساری کائنات، خانہ کعبہ، مکہ المکرمہ، آسمانہ، عرش اعظم تو بھی افضل ہی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس شے نسبت ہوندی ویسی او افضل ہوندا ویسی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نزدیک تے مدینہ ہی افضل ہے، اور یہ جڑا مکے مدینے دے افضل ہونا دے بارے اختلاف ہے، اے صرف شہر مدینہ اور شہر مکہ دا اختلاف ہے، ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا روزہ سب تو افضل ہے، اس تے ساری امت دا اتفاق ہے۔ تسی جڑا سوال کیتا، واقعی ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، انسان اپنے دنیاوی مقاصد واسطے مال کمانا واسطے بھی جدن انسان اپنے ملک تو یہ شہر جو باہر ویندا تو سنک گھر والے دا غم، اپنے ملک دا، اپنے شہر دا جتھے او دا مسکن ہے، اودی محبت جڑی انسان پریشان کرندی ہے، ستیندی ہے، لیکن انسان ود بھی لگا ویندا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے 53 سال جس شہر وچ گزرے، قرآن پاک دا نزول جس شہر وچ ہویا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آباء و اجداد جس شہر وچ ہیں، اس شہر چھوڑنا اور رضامندی اور خوشی نال اور اچھے حالات وچ بھی نہیں، جی اصل میں یہ مین چیز ہے ناظرین، ضرور سمجھنا ہے۔ دنیا میں اور بھی لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، اچھا لگتا ہے تو سامان سارا لے کر، فیملی لے کر چلے جاتے ہیں اور اچھی زندگی کے لیے۔ یہ کمفرٹیبل ٹائم نہیں تھا، یہ کوئی سکون کے لیے ہجرت، مطلب سکون کے عالم میں نہیں ہو رہی تھی۔ کئی لوگ تو اپنا چلتا کاروبار، اپنی پراپرٹیز، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے۔ یہ بڑی تکلیف میں صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور جس کو کہتے ہیں نا ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ لوگ چلے گئے۔ نبی پاک نے حکم فرمایا تھا اور سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اور نبی پاک کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا۔ راشد بھائی نے جو گفتگو میں جملہ کہا کہ قرآن کا نزول ہوا، یقیناً قرآن پاک مکے میں بھی نزول ہوا، اور کچھ آیتوں کا، کچھ صورتوں کا مدینہ شریف میں بھی نزول ہوا۔ کیا کہیں گے اختر بھائی آپ اس تمام اب تک کی بات پر پشتو اسلامی بھائیوں سے؟ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام خوگو اسلامی روڑو مدنی چینل کا تنگو سنگا چی عبدالحبیب بھائی اور راشد بھائی الحمدللہ دا مدینی ہجرت بارہ کے خبر ہو کے ادا سے کل سفر دے، یو طرف لکھو ڈیر پر تکلیف سفر دے، چی ڈیر پر تکلیفون واندے پازیت واندے دے، لیکن دا مونگ دا اہل سنت چی پاکیدی واندے گورے دا عاشقانو سفر دے، دا عشق رسول سفر دے، او دا کم سفر دے چی دا سفر چی کمو بندہ چی خپل خار پریدی، خپل وطن پریدی، انو سوک دی دا پارا پریدی چی زب پیسے گٹا ما، زب آلتا لگون دے خزائے گورا ما، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل وطن چی پری خودو، انو دائم ورطاوی چی اے مکہ پاک ما بتی چریم نپری خودے، خود دی خلق و غزت انکڑے نو ما، انو دی خبر ماندے دا اللہ پا حکم ماندے تاسو دا ہجرت کو دا مدینی شرف طرف تاسو بیا لاڑی، اور سنگ پا تکلیفونو واندے لاڑی، اور دیدہ پرا چے اللہ تعالیٰ انتخاب کرو تاسو رب سو کی آغا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے کل اللہ تبارک و تعالیٰ تاسو لا مرتبہ در کڑے دا چے تاسو الحمدللہ سنگا چے دا
انتخاب مصطفی یی دغه شانت انتخاب خدای هم یی ان خدای تاسو دا انتخاب کړو ته تاسو سره به ان شاء الله صدیق اکبر رضی الله تعالی په دې سفر په تاسو رواني او دا سفر څنګه شوی او څنګه تاسو عبدالحبیب بای وي چې مخکې د مدینې نه به خلک راتلل حج د پاره براتل هغه مسلمان خو نو خو حج د پاره براتل انو مخکې تقریبا شپږ کسان رالل نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام هغه باندې خپل کوشش وکړ هغه د دین ورته تبلیغ وکړ هغه مسلمان شول په دویم کال باندې بیا 12 کسان رالل چې هغه باندې الحمدلله نبی پاک اسلام پیښ کو هغه اسلام قبول کو نو بیا په بل کال باندې دعا او یا کسان 72 کسان رالل نو الحمدلله داسې دا رو قافله ډیره ده او دا هجرت مدینه پنوم باندې الحمدلله ډیر کوله ډیر زبردست سفر شوه دی الله تبارک وتعالى دې موږ له هم په دې هجرت مدینه چې کوم ډیر زیات مقصد دی مفهوم دی هغه باندې ځان پویولو او په هغه باندې عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین माशाल्लाह सिंधी में इस लाइन पे मौजूद हैं कुछ हमारे सिंधी नाजरीन को कॉल्स की भी तरकीब दिलाएं और बताइए आज क्या टॉपिक है और हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हिजरत मदीना जो जेको अॼु मौज़ू आहे इश्क ऐं तमामु घणे मुहबतनि भरियो इहो सफ़र आहे। वाह वाह वाह। कई उलमा कराम इन में कई वाक़ियात लिखिया आहिनि जॾहिं इस्लाम ते दुश्मननि मुसलमाननि ते जॾहिं ज़ुल्म सितम ज़्यादा कया त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन जॾहिं ॾिठो त मदीने मुनव्वरा में इस्लाम जी रोशनी वधंदी पई वञे त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पंहिंजे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान खे इजाज़त ॾिनी त उहे मदीने जी तरफ़ हिजरत करे वञनि। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मां हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाहु तआला नो शुरूआत कई ऐं वक्तन फ़वक्तन कई सहाबा कराम टोलिन जी सूरत में उहे हिजरत करे मदीने जी तरफ़ वेंदा रहिया ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी सोहबत में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला नो ऐं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला नो इहे पाण नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सां गॾु हुया ऐं इन खां अलावा सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तक़रीबन मदीने मुनव्वरा जी तरफ़ हिजरत करे विया ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सां गॾु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला नो इन मुबारक सफ़र में रवाना थिया ऐं हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला नो के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुझु अमानतूं ॾेई करे पंहिंजी जगह ते पोयां छॾे विया ऐं हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला नो जो वाक़ियो मशहूर आहे त पाण रज़ी अल्लाहु ताला नो जॾहिं उन वक़्तु आराम बिस्तर ते आराम फरमा थिया दुश्मननि हमले जे लाइ जेको मनसूबो बणायो लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला नो फरमायो त जेका उन राति मूंखे निंड आई जेका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंहिं जगह ते मूंखे सुम्हारे विया मूंखे बिल्कुलु को ख़तरो न हो छो जो महबूबनि फरमायो त तव्हां मुंहिंजे पोयां ईंदा त इन करे मूंखे यकीन हो मूंखे कुझु बि कोन थींदो त हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला जो उहो वाक़ियो उहो जान पंहिंजी इन अंदाज़ सां निशावर कंदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला जो वाक़ियो गार में जेको पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे लाइ उन्हनि पंहिंजे पाण खे यानी जान जो नज़रानो पेश करे छॾियो सुराग सभु बंदि करे छॾियऊं ऐं इहो बि वाक़ियो लिखियल आहे त उहो नांग बि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत जे लाइ कई अरसे खां उते वेठो हुयो। इंशाल्लाह इस टॉपिक को आप मजीद आगे लेके चलेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक तरतीब से आगे लेके चलें। अभी तो कुफार की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नाजरीन उस पर बात करते हैं लेकिन बलोची मुबल्लिग भी साथ हैं इनसे कुछ मदनी फूल ले ले। फिर ये एक गोया एक कॉन्फ्रेंस हुई और बड़े खतरनाक इरादे थे उनके क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया था कि ये एक एक करके सारे मुसलमान मदीने जा रहे हैं मदीने में इस्लाम फैल गया है अंसारी जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम भी चले गए तो वहां पूरी एक फौज तैयार हो जाएगी और फिर ये वापस आकर मक्के पे कब्जा ना कर ले कॉन्कर ना कर ले तो किसी तरह जाने ही ना दिया जाए और उसके लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। उस कॉन्फ्रेंस में उस मीटिंग में क्या हुआ उस मीटिंग में शैतान भी आया जी हाँ इंसानी सूरत में आया क्या बातें हुई बताते हैं पहले कुछ बलोची मुबल्लिग हमें कुछ समराइज करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हिजरत मदीना वाक़ियातों का चीज़ें मुख्तसर एक दर्स से दिया कि ये पूरे असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकम्मल सीरत अगर मैं बेचारे कि मैं वफ्ता दर्स से सिक्का के वफ्ता चाहे दुनियावी मामला भी या घरेलू या मुआशरत अर्च नेम का मैं बेचारे मैं वफ्ता सिक्का के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिजरत वाक़ियातों का जैसे मैं वफ्ता एक दर्स से
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کے چکا تکلیف داد دو آبی دین خاطر اکا تکلیف اکا مصیبت برداشت کو فقط دین خاطر مروچی اگر ماں دین اگر کوئی کار کنگا بھائی یا کوئی انچی چیزیں کنگا بھائی ماں کسانے پریشانیاں چیہاں ترسی اور پشتا رہے اگر ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ایک کسانے پہلو اگر بیچارے کہ عزت مدینہ اچھے پیسرتر کہ مکہ کفارانا میں واجہ اسرا چکا ظلم و ستم کتا بڑا ماں ای دنیا تو کا جو انی ای موجودہ دور ہے تو کا کہ ہمارا کسانے تکلیف ملنے تھے کہ ماں وقت اندازہ نن کہ یار تکلیف باز وطگا اے نسبتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اجرت واقعہ باز درساں عشق و محبت درساں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ حضرت علی ہے کہ میں مبلغہ بیان کو حضرت علی کہ اما واقعہ اے میں اس سکہ کے درساں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرتا مہا بیوان ماشاءاللہ وانے کے واسطہ کہ ایک درستانہ کہ میں بلوچاں جو چاروں کا کہ جس سے وانے کے واسطہ جو دعوت اسلامی ویب سائٹ وزٹ کریں www.dawat islami جو اس سے ایت کا کتاب ہے ڈاؤن لوڈ کریں سیرت مصطفیٰ اور سیرت رسول عربی اور جو اس سے حدیث مبارکہ اور علماء اہل سنت صحبت نندے اور وتی علاقہ تو کا عمودہ دعوت اسلامی اجتماع بینتے آئیے تو کا شرکت بکنے تاکہ میں سینے تو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی اور دین جذبہ بھی ماشاءاللہ یقین کریں یہ واقعہ واقعی پڑھنے والا ہے. اگر ابھی تک ڈیٹیل میں اگر کسی نے ہجرت مدینہ کو نہیں پڑھا تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے. اور ہمارے بلوچی مبلغ نے بڑی پیاری کتاب کو ریفرنس کے طور پہ بتایا سیرت مصطفیٰ. یہ شاندار کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ پر موجود بھی ہے, دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے, آن لائن آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت رسول عربی کتاب بھی موجود ہے, تو یہ ضرور پڑھا کریں. بہرحال ناظرین اب مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہیں ایک گھر میں اور کون نہیں ہے ذرا غور کیجئے. میٹنگ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ وہاں پر ابو سفیان, ابو جہل, عتبہ, جبیر بن مطعم, نضر بن حارث, امیہ بن خلف, بڑے بڑے سارے سردار جمع ہیں, سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسا پلان بنایا جائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی طرح جا نہ سکیں. اچھا اب ابلیس جو ہے ایک بوڑھے کی شکل میں وہ بھی آ کر بیٹھ گیا, انسانی شکل میں ہی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کو تو ہم نہیں جانتے. تو کہا میں نجد کا شیخ ہوں, میں وہاں سے آیا ہوں. بہرحال بیٹھا لیا گیا. اب باری باری سب نے رائے پیش کی. تو کسی نے کہا کہ ابو البختری جو تھا اس نے کہا کہ ان کو کسی کوٹری میں معاذ اللہ بند کر دیا جائے, ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں, ایک سوراخ سے کھانا پانی دیں. تو شیطان نے کہا جو شیخ نجد کے روپ میں آیا تھا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے, اگر تم نے ان کو مکان میں قید کر دیا تو خدا کی قسم ان کے جان نثار صحابہ کو خبر لگ جائے گی, جان پر کھیل جائیں گے, انہیں چھڑا کے لے جائیں گے. یہ رائے کینسل, یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے. سیکنڈ آئیڈیا ایک نے دیا کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے. تو کہا نہیں بالکل نہ کریں, کیونکہ یہ مکے سے نکلیں گے, ان کی آواز ایسی ہے, ان کی تبلیغ اتنی شاندار ہے, لوگ ان کے قریب آ جائیں گے, یہ پھر مکے کی طرف آ جائیں گے لوگوں کو لے کر. تو کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب ابو جہل کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک رائے ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں, معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں. تو اب اتنے سارے قبیلوں سے خاندان بنو ہاشم ریونج یا بدلہ نہیں لے سکے گا, کس کے اوپر الزام ڈالیں گے, سبھی شریک ہوں گے. تو ابو جہل کی جب یہ خونی تجویز تھی, شیخ نجدی کے روپ میں جو شیطان تھا وہ اچھل گیا, کہتا ہے یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے. اور اب پلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک گویا حملہ کیا جائے گا اور پورے گھر کا محاصرہ کیا جائے گا. ان کا پلان تو انہوں نے بنا لیا, ناپاک پلان تھا, مگر اللہ کی بھی تو خفیہ تدبیر ہے نا, میرے رب کی بھی تو شان ہے. رب نے محبوب کی حفاظت کا کیا شاندار انتظام کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ترجمہ, اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں, یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے. جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتا دیا کہ حضور آپ نے آج رات اپنے گھر میں نہیں رہنا ہے, کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کا یہ پلان ہے اور آپ پر معاذ اللہ صبح حملہ کر دیا جائے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر میری جگہ آرام کرو, اور
کیونکہ نبی پاک اس حال میں بھی مدینے مکے والوں کی امانتوں کے کیسے امین ہیں کہ فرمائے کہ لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، اے علی صبح اٹھ کر لوگوں کو ان کی امانتیں دے کر تم میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ میری جگہ پر سونا ہے اور اٹیک ہونے کی رات ہے، کنفرم ہے کہ اٹیک ہوگا، مگر مولا علی بھی تو شیر خدا ہے نا، ان کی بہادری، ان کی جواں مردی، اور پھر سبحان اللہ ان کا عقیدہ، نبی پاک کے الفاظ پر یقین کہ کہتے ہیں نبی پاک نے کہہ دیا علی تو مجھ سے آ کر مل لینا مدینے میں آ کر، کہا پھر مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نبی پاک کی زبان سے جاری ہو گیا۔ اچھا پھر خود وہ کہتے ہیں، یہ بڑا فخر سے بعد میں بھی کہا کرتے تھے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر اس رات سونے کی سعادت ملی ہے، وہ بظاہر تو کانٹوں کا سیج تھی، میرے لیے پھولوں کا بستر بنا ہوا تھا، اور میں نے کونین میں سب سے افضل شخصیت کے لیے اپنی جان کو گویا پیش کیا۔ کیا بات ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، آپ لیٹ گئے۔ اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو کم ذکر کی جاتی ہے، کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک جب باہر نکلے نا تو محاصرہ ہوا تھا، کارڈن آف کیا ہوا تھا، چاروں طرف لوگ کھڑے تھے، تو نبی پاک نکلتے کیسے سب دیکھ لیتے، تو نبی پاک سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اور جتنے لوگ گھیرا لگائے ہوئے تھے سب کے سروں پر کچھ خاک ڈالتے ہوئے روانہ ہو گئے اور کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا خاک کیوں ڈالی، یہ بھی حکمت دیکھیں۔ ہوا یہ کہ نبی پاک سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور سب کے سروں پر مبارک خاک ڈالی اور تشریف لے گئے۔ دور ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے آ کر کہا تم کس کے لیے یہ سارا محاصرہ کر کے بیٹھے ہو؟ جو مسلمانوں کے نبی ہیں ہم ان کے لیے کھڑے ہیں اور ان پر حملہ کرنا ہے۔ کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے نکلے ہیں۔ کہا نہیں ہم نے تو کسی نے نہیں دیکھا۔ کہ تم سب کے سروں پر خاک بھی ڈال کر گئے، جب سر پہ ہاتھ لگایا نا تو سب کے سروں پر خاک تھی۔ تو یہ گویا ایک اشارہ تھا کہ پیارے آقا ان کی نظروں کے سامنے سے گزرے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے گویا تشریف لے گئے۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ریویل کیا، یہ بتایا کہ اے ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، سیدنا ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور کیا مجھے بھی اجازت ملے گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے رفیق ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے، اتنا روئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس دن مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے، میں نے کبھی یہ سنا نہیں تھا کہ کوئی خوشی میں اتنا روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور میں نے پتے کھلا کھلا کر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، مجھے بڑی امید تھی کہ حضور مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اب وہ اونٹنیاں جب پیش کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اونٹنیوں کی قیمت بھی ادا کی، یعنی اپنے حصے کی جو اونٹنی تھی اس کے پیسے دیے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ تھا نبی پاک کا تھا، سب کچھ قربان کرتے تھے۔ علماء نے اس میں بھی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر کا ثواب جو ہے وہ گویا زیادہ اور حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی جیب خاص سے اس اونٹنی کی جو قیمت ہے وہ بھی ادا کی۔ اب صدیق اکبر ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ ناظرین پہلے ہم آپ کو ایک نقشہ دکھاتے ہیں اور یہ کمال کا نقشہ ہے، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے سیرت رسول عربی، اس میں یہ نقشہ موجود ہے کہ نبی پاک مکے سے مدینے گئے کیسے۔ یہ بڑا اسٹریٹجیکلی یوں سمجھیے ایک بڑی تدبیر کے ساتھ یہ راستہ اختیار کیا گیا۔ اب لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو مدینے کے راستے پہ تو ایک طرح سے چوکیاں لگا دی ہوں گی، لوگ روانہ کر دیے تھے۔ اعلان ہوا تھا کہ جو انہیں مدینے جانے سے پہلے گرفتار کرے گا 100 اونٹ کا انعام ملے گا، تو ہر بندہ تلاش کرے گا، راستہ بلاک کر دے گا۔ تو نبی پاک اس نارمل راستے سے نہیں گئے، پورا راستہ چینج کیا گیا اور کس پلاننگ کے ساتھ یہ سفر ہوا۔ ناظرین پہلے وہ نقشہ دیکھیں، پھر ہم بھی انشاءاللہ گفتگو میں غار ثور چلیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مکے سے جو مدینے کا راستہ ہے نا یہ سیدھا ہے، جو آپ کو ڈبل ڈاٹ لگ رہا ہے، لیکن نبی پاک کی جو بلیک لکیر جا رہی ہے نا، پہلے جبل ثور، پھر جبل ثور سے آپ دیکھیں پھر اس طرف رائٹ، اچھا پھر اس طرف آپ دیکھیں گے یہ رائٹ لیفٹ ٹرن ہو کے، یعنی ٹوٹلی راستے سے ہٹ کے آپ دیکھیں آگے چلتے جائیں۔ اچھا پھر یہ جہاں سیدنا ام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں والا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر جوفا، اب جوفا پہنچے، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھ رہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سمندر کے قریب، ابھی رابق کے قریب سے ہوتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے 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 آپ دیکھیں گے آگے جائیں گے اور
सुभान अल्लाह, ये मदीने शरीफ की रोड को कभी जो मेन रास्ता था उसको इख्तियार नहीं किया गया और ये चलते चलते कुबा शरीफ और फिर मदीना मुनव्वरा में दाखिला हुआ। अच्छा, यहाँ आप ब्लैक डॉट देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, ये वो मकामात हैं जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया। और हमने बड़ी कोशिश की अपने सिलसिले हिजरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हम मकामात को तलाश करें और हम मकामात पर पहुंचे। कुछ मकामात तो हमें मिल गए और क्योंकि ये पुराना रास्ता है और इस रास्ते में बहुत चीजें तलाश करनी पड़ती हैं, मगर एक बात हमने देखी राशिद भाई कि हम जिस भी मकाम पर पहुंचे, हालांकि वो बयाबान है, लेकिन जहां ये पता चला ना कि नबी पाक ने क़याम फरमाया, वहां सब्जा आज भी मौजूद है, यानी सारे रेगिस्तान में भी वहां सब्जा मौजूद है। तो बहरहाल आपको मकामात भी कुछ दिखाएंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शायद हम एक बारी में पूरी दास्तान ये बयान ना कर सकें, तो जितनी बात करें कम ही है, अगले सिलसिले में भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अब ये सफर शुरू हुआ और एक रिवायत के मुताबिक यकुम रबीउल अव्वल को ये सफर स्टार्ट हुआ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला भी साथ हैं, नबी पाक भी साथ हैं। अब छुपते छुपाते डायरेक्ट मदीने शरीफ जाने की बजाय गारे सौर में चले गए। अब ये भी बड़ा जबरदस्त प्लान था कि लोग रास्ते में इंतजार कर रहे हैं और नबी पाक और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला 3 दिन और 3 रातों के लिए गारे सौर में चले गए। तो लोग जो इंतजार कर रहे हैं ताकि वो थक जाएं, वो तलाश करते रहें। लेकिन गारे सौर, नाजरीन मेरी भी हाजिरी हुई, आपको दिखाएंगे भी, बहुत ऊंचाई पर है। अब तो स्टेप्स भी बन गए हैं, कुछ लाइटों का इंतजाम, मोबाइल फोन भी साथ होता है, उसकी लाइट। उस जमाने में तो सब नहीं था ना, झाड़ियां थी, पत्थर थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत मदीना के लिए रवाना हुए ना, तो कभी आगे सफर करते, चलते चलते पीछे आ जाते, कभी दाएं चलने लग जाते, कभी बाएं चलने लग जाते। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह सवाल किया कि ए अबू बकर ये क्या करते हो, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। तो कहा हुजूर जब ख्याल आता है ना कि दुश्मन सामने से हमला करेगा, हुजूर मैं आगे आ जाता हूँ। जब ख्याल आता है पीछे से हमला करेगा, हुजूर पीछे आ जाता हूँ। जब दिल कहता है नहीं दाईं तरफ से हमला होगा, मैं दाईं आ जाता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर क्या तुम ये चाहते हो कि दुश्मन हमला करे तो तुम मेरे आगे आ जाओ? हदीस पाक का खुलासा है, मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचे। कहा या रसूलल्लाह मेरे दिल की यही तमन्ना है कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे, किसी तरह का तीर कोई भी हमला हो, अबू बकर जो है उसको अपने सीने पर ले ले। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने बहुत दुआएं दी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर ये गारे सौर का जो मेन पहाड़ है नाजरीन वो आ गया। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं हुजूर आप ऐसा करें मेरे कांधे पे तशरीफ ले आए। ये पत्थर ये या पहाड़ देख रहे कितनी ऊंचाई पर है, कई हजार फीट की बुलंदी पर ये पहाड़ आपको नजर आ रहा है। ये इसकी समझ में पीक है और ये आप क्लॉक टावर जो मक्के में आप देख रहे कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ तक चढ़ना था। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं हुजूर मेरे कांधे पे तशरीफ ले आए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कांधे पर उठाया और अपने पैरों पर गोया पत्थर भी लगे होंगे, कांटे भी लगे होंगे, मगर कायनात की वो इबादत वो कर रहे थे, कायनात में ये वो सवाब कमा रहे थे जो उस वक्त शायद किसी और को हासिल ना था। लेकर चलते हैं और नबी पाक को यकीन करें नाजरीन ये बोलना आसान है, ये इतनी ऊंचाई पर है कि जवान आदमी को भी कई जगहों पर रुकना पड़ता है। बहरहाल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार तक पहुंच गए। अब वो गार है और बहुत अरसे से गोया गैर आबाद भी है। कहते हुजूर पहले मैं जाऊंगा, आप बाहर तशरीफ रखें, ऐसा ना हो कोई जानवर हो, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। सिद्दीक़ अकबर उस गार में पहले जाते हैं, सफाई करते हैं, देखते हैं बहुत सारे सुराख हैं। अपनी चादर के टुकड़े टुकड़े करके उस गार के उन सुराखों में सिद्दीक़ अकबर ने डाला, देखा कि एक सुराख बच गया है, चादर तो खत्म हो गई है। आप अपना पैर उस पर रख दिया, आपने अंगूठा रखा और अर्ज की हुजूर आप तशरीफ ले आइए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की इस इल्तिजा पर नबी पाक अलैहिस्सलाम गार में तशरीफ लाए और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की गोद में आराम फरमाने लगे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन जरा गौर कीजिए, जब कोई किसी की गोद में लेटता है तो कितना क्लोजली बंदा उसको देखता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कैसा दीदार किया होगा, कितनी करीब से मुबारक आंखें देखी, पेशानी मुबारक देखी, मुबारक गाल देखे, दाढ़ी शरीफ का एक एक बाल उनकी निगाह के सामने होगा और जो रानाई मुस्तफ़ा चेहरा अनवर की जो बरकतें लूटी। बड़ी प्यारी बात किताब में लिखी है उलमा ने कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त जो इबादत कर रहे थे, कायनात में उस वक्त कोई ये इबादत नहीं कर रहा था। अल्लाह अकबर।
اکبر یہ سعادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. اور پھر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک سانپ نے بڑی کوشش کی کہ آپ اپنا پیر ہٹا دیں. آپ نے پیر تو نہ ہٹایا, اس سانپ نے ڈس لیا اور آپ کی آنکھوں سے تکلیف کے عالم میں آنسو بہے, نبی پاک کے مبارک رخسار پر گرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھیں کھول کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ ابو بکر کیا ہوا؟ کہتے حضور سانپ نے ڈس لیا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ جب اس تکلیف کے عالم میں نبی پاک دیکھتے ہیں تو اس مبارک وہ انگوٹھا بھی مبارک ہے پیر کا اور نبی پاک کا لعاب دہن, سبحان اللہ, جب وہ لعاب دہن لگایا گیا صدیق اکبر کے اس مبارک انگوٹھے پر تو وہ جو زہر کا اثر تھا وہ جاتا رہا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ صدیق اکبر نے تو اپنا کام کر دیا تھا. اور یہاں ایک سوال بھی کریٹ ہوتا ہے کہ جان بچانا تو فرض ہے. صدیق اکبر کو لگ رہا تھا کہ سانپ ہے تو نبی پاک کو بیدار کر دیتے کیونکہ جان بچ جاتی, مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ اور یہی دو واقعات کو بڑا خوبصورت کمپائل کیا اعلیٰ حضرت نے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مقام صحبہ پر جب گود میں نبی پاک آرام فرما رہے تھے تو نماز عصر جا رہی تھی اور جب نبی پاک بیدار ہوئے اور دعا فرمائی تو سورج کو واپس پلٹا دیا مگر مولا علی نے گویا نماز کو قضا کرنا گوارا کر لیا. نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے اس بات کا خیال رکھا. بڑا زبردست سوال بنتا ہے کہ مولا علی تو علم کے یعنی سمندر ہے نا. نبی پاک فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی سے بڑا مفتی کون تھا؟ مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز قضا ہونے کو گوارا کیا, آرام مصطفیٰ میں خلل نہ پڑے اس کو گوارا نہیں کیا. صدیق اکبر جیسا عالم کون ہوگا؟ مگر آپ نے جان جاتی ہے تو چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے اس بات کو گوارا کر لیا. یہ دو بڑی ہستیاں یہ جو کر رہے ہیں اس سے درس کیا مل رہا ہے, اس سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے چند اشعار میں گتھی سلجھا دی. آپ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. عصر کی نماز تو ویسے ہی بڑا احتیاط سے پڑھنے والی ہوتی ہے, تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے. مولا علی نے وار دی اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا؟ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہ جان بچانا تو اہم ترین فرض ہے. پھر نبی پاک نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. حضور آپ نے لعاب لگا کر صدیق اکبر کی جان بچا لی اور دعا کر کے سورج پلٹا کر مولا علی کو نماز لوٹا دی, مگر ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے ساری باتیں کرنے کے بعد گویا رزلٹ دیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. پتہ یہ چلا کہ ساری جو فرائض ہے نا یہ فروعات ہیں, نبی پاک راضی ہونے چاہیے. ساری زندگی نماز پڑھا اور نبی پاک کو ناراض کر دیا تو نمازیں کام نہیں آنی, ذکر اللہ کام نہیں آنا, روزے صدقے حج یہ ساری چیزیں بعد میں. اگر نبی پاک راضی نہیں ہے, ان کی ناراضی والا کوئی کام, معاذ اللہ کوئی گستاخی کر لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, تو عبادتیں کس کام کی ہیں, سب منہ پہ مار دی جائیں گی. تو پتہ چلا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. مولا علی نے وانی تیری نیند پر نماز, مولا علی نے وانی تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بل کے غار میں جا اس پہ دے چکے, صدیق بل کے غار میں جا اس پہ دے چکے اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان لینے
اصل اصول بندگی اس تاج پر کی ہے. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مبلغین سے بھی مختلف زبانوں میں مدنی پھول لیں گے. غار ثور، سبحان اللہ، یہ بھی بڑی جو ہے وہ بحث ہوتی ہے کہ غار ثور افضل ہے یا غار حرا، اس پر بھی بات کرتے ہیں، مگر آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. جی ماشاء اللہ، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری و ساری ہے. ماشاء اللہ آج بہت ہی مزہ آ رہا ہے سلسلہ دیکھتے ہوئے، اور نیا منچ اور نیو ایک چیز ہمارے لیے ہمیں محسوس ہو رہی ہے، تو بہت ہی پیارا یہ سلسلہ ہے. تو عبدالحبیب اختاری کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ پشتو میں مجھے کوئی نعت سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. جی جی انشاءاللہ. آج تو ہم نے پشتو نعت کے لیے دو ہمارے پاس نعت خواہ ہیں، تو انشاءاللہ یہ سنا دیں گے، میں ان کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ بازیبا پروگرام سے عالم تیرا پروانہ رٹ کرے نبی علیہ السلام نا ہجرت نا غار ثور نا واقعات پیشمن کو ماشاءاللہ باز خوبصورت پروگرام سے. تو عالم تیرا پروانہ پروگرام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ انت خوب فرمائے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماں نبوت ہے جلوہ جانانا. ایک اور کال دیجیے گا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، آئدہ موضوع بھی بہت پیارا ہے، اور ماشاءاللہ منچ بھی بہت خوبصورت ہے. میرا عبدالحبیب اختاری دی بارگاہ سے یہ سوال ہے گا کہ سانو پشتو چ کلام سنا دو، جزاک اللہ خیرہ. گال بات کرتے ہیں پنجابی میں، کلام سننا ہے پشتو کا، کی گل ہے تواڈی ذرا. چلیں اگلی کال دیں. میرا نالا عبد عطاریہ ہے، میں سیون چو گلیندی بھیا حبیب بھائی. تو آج میں کو سرائے کی نعت بدھایو. ہاں سرائی کی نعت تھوڑی دیر پہلے ایک بچے نے تو کال کر کے سنائی تھی، میرا خیال ہے پشتو میں ہو ہی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا، ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا. ہوگا پیغمبرا ہوگا پیغمبرا خادم میں دپیزار کا. ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا، ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا. ددر ملنگ یما دیر پا عجب رنگ یما، ددر ملنگ یما دیر پا عجب رنگ یما. اس کا نبی خیر دے اس کا نبی خیر دے منصور کنتا پادار کا. ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا، ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا. ہوگا پیغمبرا ہوگا پیغمبرا خادم میں دپیزار کا. ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا. کال پکال حاجیان درزی تالا عاشقان درزی، کال پکال حاجیان درزی تالا عاشقان درزی. دی ظلمل گرے مور سرا دی ظلمل گرے مور سرا داغا لار کا. ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا، ددر ملنگ یما ملنگ میں ددر بار کا. اس میں لفظ ملنگ 2-3 بار آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ ملنگ یہ کہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں، اچھا ہے نا، اور آپ کے مطلب جو نالین شریف ہے اس کا غلام بننا چاہتا ہوں، اس کا ہو جاؤں. ایک شعر جو آخری میں بڑا پیارا شعر ہے کہ ہر سال جو ہے نا
हुज्जाज कराम तशरीफ लाते हैं, या रसूलल्लाह इस बार कम अज कम मुझे भी उनके साथ इंशाअल्लाह जल्दी बुलावा आएगा, इंशाअल्लाह जल्दी बुलावा आएगा। जी राशिद भाई की कहते हो तुसी हिजरत दा वाकया और खास तौर दे गारे सौर दा वाकया? जी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दा तुसी शेर पढ़िया, मैं इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे कसीदा बुर्दा शरीफ चो भी एक शेर पढ़दा। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी चंद अशार हिजरत मदीना दे हवाले नाल जिक्र कीते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर विच आए। कैफियत की आई आप जिक्र कीता, फसिदकु फिल गारी वसिद्दीकु लम यरिमा वहुम यकूलूना मा बिल गारी मिन अरिमी, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर विच मौजूद आन, लेकिन उस दे बावजूद कुफार इतने अन्ने हो गए, उन्हें नजर ना आया कि उन्हें ये आख्या कि गार में तो कोई इंसान ही नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसको अपने अंदाज में बयान करते हैं कि जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। लॉजिकल अंदाज में लोग बात करते हैं कि जो चीज हमारे सामने होगी, जिसको हम देखेंगे, छुएंगे, महसूस करेंगे, उसी को मानेंगे। हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको इंसान मानता है लेकिन देख नहीं सकता। हवा है, ऑक्सीजन है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसको देख नहीं सकता। तो बाज विजिबल चीजें होती है, बाज अनविजिबल होती हैं। इंसान के जिस्म में जो रूह होती है, जान होती है, वही सब कुछ होती है। जान निकल जाए तो इंसान का जिस्म मिट्टी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस कायनात की जान है, और जान ऐसी शय है जो नजर नहीं आती, तो जान है, हुजूर तो कायनात की जान है। जान क्या नजर आए, क्यों अदू दुश्मन गिरदे गार क्यों फिरते हैं। हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु दा जिक्र खैर तुसी कीता बड़े प्यारे अंदाज नाल। इमाम अहमद कस्सलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मवाहिबुल लदुनिया भी जिक्र कीता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त अल्लाह दे हुक्म नाल हिजरत दा इरादा कीता, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इलावा सिर्फ 2 बनियान इस चीज की खबर आई। यानी कितना खतरनाक मामला के दुश्मन पिछे पिया और सारे मुजतमे हो गए, सारे जमा हो गए। और अगर ऐसे मामले इंसान अपना राज किसी अगे जाहिर कर दे तो इस चीज की दलील होती है कि सामने आले उत्ते एतमाद करेंदा। इमाम अहमद कस्सलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हिजरत करने दा इल्म सिर्फ 2 बनिया ना, एक मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि इन्ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जगह उत्ते बिस्तर उत्ते आराम करना, और दूसरा इल्म सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। यानी दुआ उत्ते एतमाद भी और दुआ दी बहादुरी और शुजाअत भी आई। और गारे सौर विच बहना दा जेड़ा तुसी जिक्र कीता, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी विच बड़ी प्यारी गल जिक्र की थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत गुजारी सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की थी कि आपने कन्या होता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार कीता। हुण इंसान जदन जमीन उत्ते चलदा, रेतीली जमीन वगैरह उत्ते चलदा, ते इंसान दे पैरां दे निशान जेहड़े ओ बन वैंदे। और जेडे कुफार आए वो ते पिछे मुहासरा कर रहे आए और वो ताक विच आए, उन्हें ते निशानात चाहिए आए, कोई सन सुराग मिले, निशान मिले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिक्र कीता कि सिद्दीक़ अकबर दी कुर्बानी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दा आली मकाम तको, क्योंकि रब तबारक व तआला ने इन्हन बड़े शरफ दिते ने, शरफ है नहीं मिले इन्हां दी दीन इस्लाम वास्ते है, अल्लाह रसूल वास्ते बड़ी कुर्बानियां, बड़ी खिदमत हैं। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु दे चलण दा अंदाज इंजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंधे ते सवार करके कि सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु जेड़ा कदम रख दे, वो कदम चौण तो पहलो पैरा मोड़ देंदे, ताकि वो जेड़ा निशान है वो खत्म हो वने, ताकि अगर कोई खोज लाने वाला पीछे आ भी रहा होवे तो वो साढ़े रस्ते होता है वाकिफ। अल्लाह, ये बड़ी कमाल की बात है कि पैरों के निशान भी ऐसे नहीं बनने दिए कि कोई पीछे आने वाला रास्ता पहचान ले। और नबी पाक तो कांधे पर सवार थे, अपने पैरों के निशान भी इस तरह ना बनने दिए कि पीछे कोई आ सके। और कमाल की दास्तान है नाज़रीन, आपको गारे सौर का सफर भी दिखाना है। एक मदनी काफिले के साथ हम ऊपर तक गए थे और बाकी मेरी जिंदगी का भी यादगार सफर था। अच्छा, ये जो राशिद भाई बात हम पढ़ते हैं किताबों में कि इतना करीब पहुंच गए कि पैरों को देखते तो नजर आ जाता, ये मुझे समझ नहीं आता था, पढ़ते तो थे। जब गारे सौर गए ना, एक तो गारे सौर जाके ये बात समझ आई, दूसरी जो अजमत सिद्दीक़ अकबर दिल में बैठी ना कि यार ये कांधे पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को उठाकर ऊपर ले गए, कैसी खिदमत। तीसरी बात जो उन पर रश्क आया, आप बिलीव करें वो गार ऐसा है, बिलीव करें कि जिसमें बंदे 2 बैठ जाए ना, 3 तो बंदा आपस में टच हो जाए। बहुत छोटी सी जगह है,
تو 3 दिन और 3 रातें नबी पाक का इतना कुर्ब, इतनी कुर्बत के साथ नसीब हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर उलमा ने बड़ी प्यारी बात जिक्र की कि जब कुफारे मक्का पाक में आए थे, पीछे आए थे, वो जब बात कर रहे थे कि इस गार में भी देख लिया जाए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी आवाज आई, लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकालमा हुआ तो ये आवाज उन कुफार को ना आई। ये भी हुजूर की का मौजज़ा है, आपका कमाल है कि आवाज वहां से आ रही है लेकिन यहाँ से नहीं जा रही। अच्छा, फिर वो भी तो हुआ ना कि मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए, यानी गार का छोटा सा दरवाजा है नाज़रीन, झुक के जाना पड़ता है। अब उस दरवाजे पर, उस दहाने पर वो कबूतरी ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला बुन दिया। अब वो लोग पहुंच गए, मगर इसलिए भी वापस हुए कि अगर कोई गया होता तो ये जाला टूट जाता और अंडे पड़े तो अंडे टूट जाते। तो ये वही जगह होती है उम्मूमन, कबूतर वगैरह अंडे वहां देते हैं या मकड़ी जाला वहां बुनते हैं जहाँ लोगों की आमदो रफ्त नहीं होती। तो ये तमाम इंतजाम गैब से गोया हुए, मदद हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम की, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आइए आपको लिए चलते हैं, कुछ मनाजिर दिखाते हैं। आज भी हम एक ऊंचाई पर बैठे हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, गारे सौर की तो क्या बात है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। तो चले चला आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं जी। फिर उठा हिजरत मदीना, एक अजीम सफर, एक इश्क भरे सफर की दास्तान, एक वो सफर जो मुद्दतों याद रखा जाएगा। तारीख इस्लाम जब भी लिखी जाएगी ये सफर जरूर याद किया जाता रहेगा। ये ऐसा सफर है कि जब भी इसके बारे में सुनते हैं कहीं कहीं तो दुख भरा हमारा जहन बनता है, कहीं दिल दुखी हो जाता है कुफ्फारे मक्का के जुल्म सितम के बारे में सुनकर, कहीं दिल इश्क मोहब्बत से लबरेज हो जाता है आशिक अकबर की अदाओं के बारे में सुनकर। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, खामे कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, सानू यारे हार ने ए दसे आए दोस्तों, सानू यारे हार ने ए दसे आए दोस्तों, सानू यारे हार ने ए दसे आए दोस्तों, सब कुछ हुजूर तो निसार होना चाहिदा। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। क्या बात है, क्या बात है। और ये बड़ा हमारे लिए भी यादगार सफर था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक सवाल हो सकता है नाज़रीन के जहन में आए कि ये रात को क्यों सफर हुआ। रात को एक थोड़ा सा गर्मी शरीफ भी कम होती है और अगर आपके साथ लाइटिंग वगैरह हो तो सफर हो जाता है रात में। और हमें चूंकि वहां जाकर भी रिकॉर्डिंग करनी थी और नातखानी भी कर रही थी तो एक बड़ा अच्छा माहौल बना, काफी बड़ा मदनी काफिला था। हमारे साथ कुछ इस्लाम भाई तो वो थे जो पैर से भी माजूर थे, वो भी कह रहे हमने भी चलना है, तो इस्लाम भाई उनको भी हाथ वगैरह थाम के वो भी चढ़ गए माशाल्लाह। जज्बा था तो सारे ही माशाल्लाह चढ़ गए। ये जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर नाजरीन जो अपनी काट काट कर, जिसको आप कहना कि वो सुराखों में डाली थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुबह सवाल किया कि ए अबू बकर तुम्हारा कपड़ा कहाँ है।
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ بند کرنے والا سارا ماجرا سنایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا کی کہ اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما. اب ناظرین یہ دعا کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اور آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں نبی پاک کا ساتھ عطا فرما. صدیق اکبر کے لیے نبی پاک دعا کر رہے ہیں. اچھا دعا تو فرمائی, آگے لکھا حدیث پاک میں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی گئی کہ بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کی عظمت پر ہماری جانیں قربان. کیا بات ہے. جی اختر بھائی آپ کچھ فرمان چاہ رہے تھے راشد بھائی؟ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا بھی ذکر کی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خدمات ہیں, وہ روایت میں پڑھتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر, اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے, زوجنی ابنتہ, کہ انہوں نے اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کیا, وحملنی الی دار الہجرت, اور مجھے دار الہجرت یعنی مدینے تک پہنچایا, وصحبنی فی الغار, اور میرے ساتھ غار میں رہے. ماشاءاللہ. جی اختر بھائی کچھ غار سور کا واقعہ بھی ڈسکس ہو جائے پشتو زبان میں. اسلامی رڑو مدنی چینل کتون الحمدللہ ډیر زیات په عشق باندې دا سلسله روانه ده او سما خبره خدا لمو چې ټول شپه تیر شي او دغه شان دا بیان دی بس روان دي. تمام خو اسلامی رڑو الحمدللہ مدنی چینل کتون کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم شپه دا هجرت شروع کولو په هغه شپه باندې تاسو د کور نه چاپیرا کافران ولاړو او په لاس کې دا غي مطلب چړې وی تلوارونه او دا نیت کړو چې معاذ الله نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چې کور نو بهر راوځي دا به دی شهید کی. هغه وخت نبی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت مولا علی کرم الله تعالی وجهه الکریم لا سامانتونه ورکړ او دای ورته وی چې ته د ما په ځای ودشه او چې سحر پاسه نو دا امانتونه به فلان کس له براسه بیا به ته ما پاسه مدینه شریف له برازه. انو چا تاسو کو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چې ټول طرف کړه دشمنانو او هغه شپه تاسو څنګه تیر شي وا او تاسو وچ څنګه مال خو په هغه شپه راغله هغه نه پس بیا نه دی راغله بولے چې مال نبی پاک په خپل خلا راته ویلو چې سحر په پاسه او بیا ما پاسه رستو راځي. نو څومره یقین نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په جب باندې دغه شانتي چې غار سور له تاسو ورسېدای او صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خپل اوګو باندې تاسو روچت کړي او دومره بر اوسه تقریبا 4-5 فټ بلندی دا ډیر اوچت دی. تاسو لم الله غزا او خیا او موږ لم غزا الله خدای بیا او خیا چې آلتا لاړی انو آلتا ځای په ځای کنه سوریو انو تاسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لو تاسو بهر کې نه زمخ کې دا ځای صفا کوم ټول ځای صفا کو خپل صادره لګ مطلب شلولو ایو یو سورې ورته بند کو یو سورې پاد شو باغی خپل دا ګوتا کې خدا او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام له आवाज کو چې راشه تاسو آرام وکای. دام د یو عشق خبره ده چې په ټول الله روان دي. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام په اوګو باندې صدیق اکبر اوچت کړو او بیا په غار کې نبی پاک لوي تاسو آرام وکای تاسو آرام وکای په هغه کې او بیا چې حالت هغه یو ساپ یو لړم چې تاسو مارو چې هغه مار ځای په ځای کنه کوشش کولو چې زب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیدن کوم تاسو زیارت وکوم دیدار وکوم او ځای ورته ملاو نشو انو مخکې د صدیق اکبر په ګوتا باندې پخپای باندې ډیر پامینه رو سره په والو چې هغه په اوچتا نه کا او چې نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تاسو په غیږ کې آرام کولو اخر هغه خپل فطرت د مار خپل یو فطرت دی چې تاسو لای دنګ در کو تاسو لای مطلب بیچ چلای انو بیا تاسو سترګو ناغه اوبر روان شوي خو کې لاړې نبی پاک بیا تاسو کو دې کې بیا علما ډېر خپل خبره کړې ده چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام خپل مبارک لعاب دهن موږ ته پښتو کې توګاړي وای او موږ په دا وخت کې توګاړي نشو ویلې کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل لعاب دهن تاسو پښتو باندې ولګول یعنی هغه خپل ځان نبی پاک باندې قربان کو خو بیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل ځان قربان کو او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیا غزان واپس ورکو. ادي کې یو خبره عاشقان کوي چې نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
دیدار غواړي دیدن غواړي نو مخکې به د صدیق اکبر خپل ځان را رسي چې دیدار باندې خپل ځان را رسي انو بیا چې نبی پاک ته رضا غواړي چې نبی پاک دې مان رضا شي نبی پاک رضا د خدای رضا ده نو بیا به مخکې د صدیق اکبر خپل ځان را رسي انو الله تبارک وتعالى دې موږ له دا عشق رسول نصیب کی الحمدللہ اردو میں ایک جملہ خالی جسارت کر علماء فرماتے میرے عالم صاحب کے منہ سے سنا کہ ایسا عشق رسول کا یہ واقعہ جس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو پہلے صدیق اکبر کے قدموں پر خود کو پیش کرنا پڑا کہ وہاں آئیں گے تو دیدار مصطفیٰ ہوگا اور کہا جب دیدار مصطفیٰ کے لیے صدیق اکبر کے قدموں تک پہنچ رہے ہیں تو رضا مصطفیٰ کے لیے صدیق اکبر کی رضا چاہیے ہوگی آپ کو ناظرین بہت خوبصورت گفتگو آج کی اور آج میرا خیال ہے جب سے عالم تیرا ہم پروانہ سلسلہ کر رہے ہیں سب سے زیادہ آج اختر بھائی بولے ہیں ماشاءاللہ اس تمام سلسلوں میں مطلب پسندیدہ واقعہ لگ رہا تھا ماشاءاللہ پشتوں میں زبردست مدنی پھول ملے ہم سمجھ تو نہیں سکے لیکن پشتو اسلام بھائی سمجھے ہوں گے کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیگر زبان والے مبلغین کی طرف بھی چلیں گے جی ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ میں جو یہ آج موضوع ہے ہجرت مدینہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں اور بڑا ایک سلسلہ وار اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ہم باقاعدگی سے اس کو دیکھتے ہیں اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے اور مزید دین کی خدمت کرتے رہیں اور میری دعا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی دے مدنی چینل کو اور میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے اللہ آپ کو آپ کے تمام گھر والوں کو خوش رکھے برکت عطا فرمائے اور مدینہ شریف کی حاضری بھی عطا فرمائے جی اگلی کال دیجیے گا عبدالحبیب بھائی کراچی سے اقبال خان طور کا ساری بات کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام عید سے ہم بچے سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں عالم تیرا پروانہ بس ایک ریکویسٹ ہے ماشاءاللہ ہر زبان کے بولنے والے بیٹھے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر جو دوسری زبان جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں جو اردو اسپیکنگ بولنے والے ہیں ظاہر ہے وہ بلوچی یا سندھی یا پشتو تو سمجھ نہیں پا رہے تو اگر ان کی کوئی سلائڈ چل جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آئے تو پھر ماشاءاللہ کیا بات ہے پروگرام کا لطف والا ہو جائے گا اگر یہ ہو جائے تو ہمارا پروگرام بہت اچھا ہو جائے گا جزاک اللہ خیر آمین آمین یہ مجھے بھی احساس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ مختلف زبانوں والے جب بولتے ہوں گے تو ناظرین سوئچ نہ کر جاتے ہوں کہ یار یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اچھا ہم ریکارڈڈ جو سیگمنٹس منگواتے نا ابھی ہم آپ کو بنگالی میں بھی بنگلہ زبان میں بھی نبی پاک کی سنت کے بارے میں بتائیں گے تو اس میں اردو سلائڈ تو لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ریکارڈڈ میں تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی اور زبان میں بھی نبی پاک کا جب ذکر ہو رہا ہے یہ پتا ہے نا میرے آقا کی بات ہو رہی ہے تو مزہ ہی آ رہا ہوتا ہے عشق کی کہتے ہیں نا کچھ دل کی زبان بھی ہوتی ہے اللہ آپ کو حج کی سعادت دے جب آپ وہاں جاتے ہیں نا ہائے 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 خاص طور پہ طواف میں اب وہ الگ الگ بولیوں میں دعائیں کر رہے ہوں گے عربی لوگ عربی میں دعائیں کر رہے ہوں گے اچھا اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں ایک بار میں آپ کو بتاؤں کہ افریکنز ایک جگہ افریکنز بیٹھے تھے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر رو کے دعائیں کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے رونا آ رہا تھا کہ یار یہ اپنے رب سے محبت کر کے مانگ ہی رہے نا جو مانگ رہے اللہ مجھے بھی دے دینا اسی طرح ترکش جب آتے ہیں تو ان کے پورے کاروان ہوتے ہیں پورے گروپس ہوتے ہیں ابھی روضہ رسول کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر ناز شریف بھی پڑھ رہے ہوں گے اپنی زبان میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن کبھی موقع ملتا ہے میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں ان کے ساتھ میں ان پر برس رہا ہوگا شاید چند چھینٹیں ہم پر بھی گر جائیں گے تو بھائی یہ بھی ایک نیت ہوگی نا آپ کو تو یہ باتیں بھی سننے کا لطف آئے گا انشاءاللہ اور کال دیجیے گا میرا نام محمد ابو بکر تاری ہے میں منڈی فیض آباد سے بات کر رہا ہوں عبدالحبیب تاری میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی سندھی میں کچھ بات بھی کریں اور آپ شاید ذکر بھی کر رہے تھے کہ سندھی زبان میں غار سور کے اس واقعے پر کوئی نعت بھی ہے یا کوئی کلام بھی ہے اکبر رضی اللہ تعالیٰ جے حقیقی عاشق رسول ہویا امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ انہن جی سیرت تے تمام ہی پیاری کتاب عاشق اکبر پورو رسالے جو نام ہی عاشق اکبر ہے پورو نالو ہی جو کا سو سائیں انہن جے نالے تے رکھیو ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے پنجی جان نچھاور کئی غار سور جے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ غار سور میں جیترے تائیں پان نہ وٹھی ویا جس تائیں ان غار جے اندر ونی کرے جے کے بھی ان جے اندر سوراخ ہویا انہن پنجے کپڑے سا انہن تمام سوراخن کے بند کयो
जॾहिं कपिड़ो पूरो थी वियो त हिकु सोराख़ रहिजी वियो ऐं पोइ उन सोराख़ ते पंहिंजी पेर जी खुड़ी रखी करे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे अंदरि घुरायूं ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हनि जी झोली मुबारक ते आराम फरमायो। उन दौरान उन गार में जेको कई अरसे खां वठी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे दीदार जे लाइ नांग वेठो हो, उन हर सोराख़ तां फिरी करे ॾिठो त उहो सोराख़ बंदि हुयो, उन ते कपिड़ो हुयो। फिरी करे जॾहिं हिकु सोराख़ ते आयो जेको उनखे कुझु नरम लॻो, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन वक़्तु कपिड़ो जेको बि हो तमामु पूरो थी वियो, हिकिड़ो बाक़ी हो, त उन काफ़ी कोशिश कई त उन खुड़ीअ खे हटायां ऐं मां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीदार कयां, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला बि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्हनि उन बिल्कुलु खुड़ी जेको आहे न हटाई। आख़िरकार उन बि मजबूर थी करे, छो जो उन्हनि खे बि दीदार करणो, आख़िर उन मजबूर थी करे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खे ॾंग पातो। त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन ॾंग जे सबबु साईं जन जे अखियुनि मां ॻोढ़ा निकिरी पिया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुजाग थिया ऐं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला जे उन ॾंग वारी जॻह ते पंहिंजी लुआबे दहन, जंहिंखे असां सिंधी में थुक चवंदा आहियूं, त लुआबे दहन मुबारक उन्हनि जॻह ते लॻायो त अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खे आराम अची वियो। इन ते ई हिकु सिंधी शाइर जेको आहे इन गारे सौर जे इन वाक़े ऐं नांग वारे इन वाक़े खे पंहिंजी इन ज़बान में जेको आहे लिखियो आहे त अबू बकर बि हो ऐं नांग बि हो, हिक महबूब जा हुया आशिक ॿई, न सिद्दीक़ कयो पेर परे ऐं घटि नींह जी बाज़ी नांग न कई। था चवनि जबल जी चोटीअ ते इहो सभु कुझु गारे सौर में छो, था चवनि जबल जी चोटीअ ते इहो सभु कुझु गारे सौर में थियो, मौला आण मुहम्मद मां बि ॾिसां, मौला आण मुहम्मद मां बि ॾिसां, भला सभु कुझु दिल में सारे पई, मौला आण मुहम्मद मां बि ॾिसां, भला पर पुट बासो बासे पई। खूबसूरत दास्तान जारी है नाजरीन और बहुत प्यारा जिक्र भी हो रहा है। अब वक्त हुआ है हमारे एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट का जिसमें हम आपको एक सुन्नत बताते हैं और उस सुन्नत पर इंशाल्लाह मदनी फूल हासिल करेंगे। आपको बंगला जबान में इंशाल्लाह एक गुलदस्ता दिखाएंगे। याद रहे कि हम पहले उसमें उर्दू वर्डिंग्स भी होंगे, साथ आप उसको देख सकेंगे और फिर इंशाल्लाह दीगर जबानों में भी उस पर बात करेंगे। लिबास सभी पहनते हैं मगर सुन्नत क्या है, लिबास कैसे पहनने चाहिए, आइए उस पर पहले चलते हैं सेगमेंट की तरफ। सुन्नत रसूलुल्लाह की। मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना। आइए नाजरीन पहले चलते हैं बंगला जबान में, आपको इंशाल्लाह कुछ बताते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सरकारे मदिना सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद করেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয় সূত্রে বিলাসবহুল পোশাক পরা বর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে বিশেষ মর্যাদার পোশাক অর্থাৎ জান্নাতের পোশাক পরাবেন। সুবহানাল্লাহ। হযরত সাইয়েদনা সামুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা এটা পবিত্র, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়, আর তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ের কাফন দাও।
হযরত সাইয়েদনা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে হুজুর নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের জন্য মসজিদগুলো এবং কবরগুলোতে তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে সাদা পোশাক। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় সাদা পোশাক, সাদা লেবাস পরিধান করার তৌফিক দান করুন। আমিন। বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम नबी पाक की सीरत बयान कर रहे हैं तो सुन्नत रसूल भी तो बयान करें और हम हर सिलसिले में कोई एक सुन्नत इम्प्लीमेंट करने भी लग जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादा लिबास पहनते, मेरे आका सफेद लिबास पहनते। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पायजामा और शलवार पहना तो नहीं, मगर उसको देखकर पसंद फरमाया क्योंकि उसमें सितर ज्यादा है। नबी पाक का अक्सर लिबास दो चादरों पर होता था, मुश्तमिल होता था। कुर्ता मुबारक पहनना भी साबित है, हुल्ला कुब्बा ये पहनना भी साबित है। इमामत शरीफ नबी पाक की सुन्नत दाइमा मुतवातिरा है, तो अल्लाह करे कि सुन्नत के मुताबिक हम इमामत शरीफ भी पहने। और अगर कुर्ता पहने तो उसकी लंबाई के बारे में भी उलमा ने फरमाया कि घुटनों से कुछ नीचे या आधी पिंडली तक जो है वो इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो सादगी वाला लिबास हो, मुहज्जब लिबास हो, और उसमें भी जिसको आप कहते हैं ना कि पर्दे का ज्यादा जिसमें ख्याल हो, वो लिबास पहनना चाहिए और उस लिबास से बचना चाहिए। एक तो लिबास वो लोग पहनकर अगर लोगों को इतराने के लिए, गुरूर के लिए कि मैं इतना कीमती लिबास पहनूं और लोग मुझ तफाखुर करें, तो ये जायज नहीं है। अगर कीमती और अच्छा लिबास अगर पहनने को मिले भी तो अल्लाह के शुक्र के जज्बात में डूब कर पहनना चाहिए कि मालिक तेरी मेहरबानी, तूने मुझे एक अच्छा लिबास पहनने की सआदत दी। लेकिन सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने, जैसे सफेद रंग के बारे में आया, नबी ये पाक चादर, यमनी चादर भी पहना करते थे जिसको बुर्दे यमनी कहा गया, और नबी पाक की उस चादर पर सुर्ख धारियां होती थी, ये भी किताबों में मिलता है। तो बहरहाल लिबास की सुन्नत और आदाब के बारे में हमने सुना और नियत करते हैं इंशाअल्लाह कि हम सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने। कुछ मुबल्लिगीन मुख्तलिफ ज़बान में ही बयान करेंगे। बलोची मुबल्लिग हमें कुछ लिबास की सुन्नत के बारे में बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तरीके अच्छे लिबास गोरा का नगलूती के हदीस मुबारक है तो का हस्त के मफहूम है कि इस्पेते गोद गोरा का नगलूती के इस्पेते गोद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद बुत्ता और कमी से लंबाई घुटने से झाल बिविते और गोद अमा बड़े बेबा के अमा रंगे गोद बेबा के देमे मर्दम के चारिते ए जैसे एब मगशी के सीधा और सादे गोद बेबनते और अमा गोद बेबा के युद्ध का पर्दा जैसे ज्यादा लिहाज हेर का नबी भी के युद्ध का ज्यादा पर्दा विविध थे। बसा औकात अंचे लिबास के ए दौरा मा गोरा कने के माँ सेतर जाहिर बीते और माँ सुन्नते अमल करने के बजाय माँ गुनाहगार बने मालूटी के माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल बेकने और माँ जो से सुन्नते मुताबिक गुदाना गुरा बेकने। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फरिश्तों का वजीफा। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम आलम तेरा परवाना का सेगमेंट है फरिश्तों का वजीफा, जिसमें हम नबी आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर एक शानदार दुरूद पाक पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी फजीलत भी जानते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खसाइस कुबरा में एक फजीलत जिक्र की कि नबी आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अक्सर सलात अलैया कान फी दिलिल अर्श औ कमा काल, कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा वो अर्श आजम के साए तले होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें अर्श आजम का साया नसीब फरमाए। आज जो हम दुरूद पाक पढ़ेंगे उसका नाम है दुरूद रज़विया, जिसको अमीर अहले सुन्नत ने अपनी शानदार किताब मदनी पंसूरा में भी जिक्र किया है। पहले उसकी हम फजीलत सुनते हैं। चुनाचे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की औरादो वज़ाइफ वाली किताब है अल वजीफतुल करीमा, जिसको मकतबतुल मदीना ने भी शाया किया है, उसी से ये दुरूद पाक लिया गया है। चुनाचे इसकी फजीलत में अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, ये दुरूद शरीफ हर नमाज के बाद, खुसूसन बाद नमाज जुम्मा की नमाज के बाद खुसूसन और उमूमी तौर पर हर नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन व तकरीमा की जानिब
मुंह करके 100 मरतबा पढ़ने से बेशुमार फजाइल व बरकत हासिल होते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि मदीना शरीफ की तरफ हमने रुख करना है, तो मदीना पाक किस डायरेक्शन में है? तो पाको हिंद के जो आशिकाने रसूल हैं, इनके लिए बड़ी ईमान अफरोज बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर मुकद्दस मदीने की तरफ रुख करना है तो कोई इजाफी काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जिस समत में हम नमाज पढ़ते हैं, जो हमारा किबले की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में मदीना मुनव्वरा आता है। तो किबले की तरफ बैठकर इस दुरूद पाक को 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकत मिलेंगी। वो दुरूद पाक के अल्फाज क्या है वो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला नबी अल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इसको एक दफा फिर मैं पढ़ देता हूँ। सल्लल्लाहु अला नबी अल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक का भी ये खूबसूरत सेगमेंट हुआ। ये दुरूद पाक बहुत ही प्यारा दुरूद रज़विया दावत इस्लामी के बराकिज़ में जुमे के दिन सलातो सलाम के बाद भी ये दुरूद पाक पढ़ाया जाता है, और 100 बार जुमे के दिन पढ़ने की मदीना शरीफ की तरफ रुख करके तो क्या बात है। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल। फिर हम क्यों ना कहें, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा सलातो वसलाम, है फरिश्तों का वजीफा सलातो वसलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, इंशाअल्लाह भी कहेगा सलातो वसलाम, मेरा लाशा भी कहे इंशाअल्लाह सलातो वसलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन आइए कुछ कॉल्स भी आपके सिलसिले में शामिल करते हैं। जी मोहम्मद रिजवान अत्तारी, मोहम्मद रियान अत्तारी और मोहम्मद रेहान अत्तारी, हम जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार हैं। Dear and sweet Abdul Habib, what a lovely outdoor setting for our favorite सिलसिला आलम तेरा परवाना। फैजान मदीना की फजाओं में मदीने का जिक्र, वो भी बेहतरीन सिलसिला आलम तेरा परवाना। वाह क्या ही बात है। An awesome environment with the love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah grant you all abundance of barakah. Remember us all in your du'as. Jazakallahu khaira.
Ameen, Ameen. Jazakallah for your appreciation and your duas from South Africa. Yes, Alhamdulillah, we expecting that you people enjoy this beautiful atmosphere and the place where we are recording the silsila. Actually, we are on the roof of one of the biggest building of Karachi. MashaAllah, right now we are on 17th floor. Alhamdulillah. And yes, we also enjoying that and we made this silsila for you. हमने ये सिलसिला करते वक्त भी सोचा था कि उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी खुश होंगे और ये इन्वायरमेंट क्योंकि थोड़ा सा मजीद दिलचस्पी बढ़ेगी. एक और कॉल दीजिएगा. माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह आपका ये सिलसिला आलम तेरा परवाना बहुत ही प्यारा और माशाअल्लाह बहुत ही आज आप जो टेरिस पे बैठे माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह हम मदनी चैनल पे जब आप लोगों को देखते ना तो बहुत खुशी होते. माशाअल्लाह अल्लाह पाक आलम तेरा परवाना ये सिलसिले के सदके हम सब की मगफिरत फरमाए. आमीन आमीन. अब जो अगला सिलसिला आप देखेंगे ना उसमें वो अजीम वाकया सुनेंगे. सुभान अल्लाह, हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला के खैमे में नबी पाक की हाजिरी, नबी पाक के मौजज़ात का ज़ुहूर और खास तौर पर जिन अल्फाज के साथ उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक का हुलिया बयान किया. आए हाय, जब भी नबी पाक के हुलिये को सीरत निगार लिखते हैं तो वो अल्फाज मोतियों की तरह जगमगाते नजर आते हैं. तो वो भी बात होगी. फिर उसके बाद जो है वो सराका का जो घोड़ा था जब नबी पाक को गिरफ्तार करने के लिए मादल्ला आगे बढ़े थे, फिर उनके साथ क्या हुआ. उसके बाद आगे चले तो उसके बाद नबी पाक के मदीने शरीफ से पहले बुरीदा असलमी आए 70 सवारों के साथ और नबी पाक को गोया इंटरसेप्ट करने आए थे. मगर फिर वो कैसे जुलूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हुए. फिर मदीने में जो दाखिला हुआ, जो बच्चियों का गुनगुनाना और एक शानदार मदीने में इस्तकबाल, बहुत कुछ है नाज़रीन. अगले सिलसिले में हिजरत का सफर गोया जारी है. तो अगले सिलसिले आलम तेरा परवाना में बकिया हिजरत के सफर पर बात होगी. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. मदनी चैनल देखते रहिएगा. इस तरह के खूबसूरत प्यारे सिलसिले इसलिए भी लाए जाते हैं कि दीगर गुनाह वाले मामलात से बचकर मदनी चैनल देखने वाले बन जाएं. औरों को भी मदनी चैनल देखने की दावत दीजिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरी सालस है आलम तेरा परवाना. खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए. पूशम मेरी सालस है आलम तेरा परवाना.